الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جمعہ کا مبارک دن ہے 22 جمادی الآخر اور 5 فروری 1442 ہجری اسلامی سن ہے اور 2021 عیسوی. پارہ پہلا ہے الف لام میم سورۃ البقرہ جو دوسری سورہ ہے اس کی آیت نمبر 26 ہماری شروع ہو چکی ہے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان یضرب. اللہ عز و جل مثال بیان کرنے میں شرماتا نہیں. ان یضرب ضرب جو یہ لفظ ہے ضربا اس کے کئی معنی قرآن پاک میں لیے گئے ہیں. پہلا معنی مارنے کے لیے، مارنا بھی اس کا مطلب آتا ہے. ایک معنی چلنا، سیر کرنا. یہ سب قرآن کی آیات یہاں پر موجود ہیں، میں آپ کو اسکپ کر رہا ہوں. ایک معنی ہے چھا جانا، ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، چھا گئی ذلت ان کے اوپر، اس طریقے سے. اور ایک معنی ہے بیان کرنا، جیسے اس آیت میں لیا گیا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب. اللہ عز و جل مثال بیان کرنے میں، یعنی سمجھانے کے لیے جو مثال دینی ہے اس میں حیا نہیں فرماتا ہے. وہ حیا کی تفصیل میں نے پچھلے آڈیوز میں بیان کی ہے. اب مثل جو ہے، مثال، اس کے بارے میں بھی کافی کچھ پیچھے بیان ہو چکا کہ سمجھانے کے لیے مثال دینا یہ شروع سے قاعدہ رہا ہے. اب ان کو اعتراض تھا مچھر پر، اور پیچھے میں نے شان نزول میں یہ بھی کہا تھا کہ 2 قول ہیں کہ ایک جب اللہ عز و جل نے مکھی اور مکڑی کا ذکر فرمایا مثال بیان کرنے کے لیے، تب ان کافروں نے اعتراض کیا، مشرکین نے. میں نے کہا تھا کہ یہ قول ضعیف لگتا ہے کہ یہ سورت جو ہے مکی ہے. اس وقت میں مکھی اور مکڑی کا ذکر ہوا اور سورۃ البقرہ مدنی ہے. تو اس پر بھی علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ قول بھی صحیح ہو سکتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے سورۃ البقرہ سے پہلے اور جو دوسری صورتیں اس میں بھی اس کا جواب دیا جا چکا ہے. یہاں پر ان کو دوبارہ تنبیہ کرنے کے لیے اور ان کو رسوا کرنے کے لیے دوبارہ اس کا ذکر کیا گیا. یہ قول بھی موجود ہے. تو جب مکھی اور مکڑی کا ذکر ہوا اس پر ان لوگوں نے اعتراض کیا. یہاں پر بھی بجلی اور روشنی کا ذکر ہوا تو ان لوگوں نے اعتراض کیا، منافقین نے، کہ اللہ عز و جل اس سے بہت عرفہ والا ہے کہ وہ مچھر کی مثالیں بیان کرے. حالانکہ قرآن مجید میں مچھر کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اللہ عز و جل نے یہ فرمایا کہ اللہ عز و جل اس سے بھی اعلیٰ ہے، شرماتا نہیں، حیا نہیں فرماتا کہ سمجھانے کے لیے چاہے مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی فما فوقہ، چاہے مچھر ہی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کیوں نہ، چاہے یعنی مچھر کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا. کیا ہے مچھر؟ کوئی حیثیت نہیں، ذلیل سمجھا جاتا ہے مچھر کو. تو اللہ نے فرمایا مثال بیان کرنے کے لیے مچھر سے بھی گری ہوئی اور ذلیل چیز کی مثال بیان اور کم ترین چیز کی مثال بیان کرنے پر بھی مجھے کوئی حیا نہیں. فما فوقہ، یا اس سے بھی زیادہ. اور یا پھر یہ بھی لیا گیا ہے کہ جیسے مچھر اتنا چھوٹا سا ہے تو اس سے بڑھ کر
مکھی ہو یا مکڑی ہو، اس کی مثال بیان کرنے میں بھی اللہ عز و جل حیا نہیں فرماتا۔ اب مچھر کو ان لوگوں نے بڑا یعنی کہ سمجھا، ذلیل سمجھ لیا، اس کی مثال بیان کرنے کو ہنسی کا ایک سمجھ لیجئے کہ بہانہ ڈھونڈ لیا۔ پر مچھر ہے کیا؟ مچھر یہ اللہ عز و جل کی ایک عجیب مخلوق ہے، اس کو یعنی کہ سوچنے کی بات ہے، اتنا سا ہوتا ہے ذرا سا، لیکن اللہ عز و جل نے وہ اسے فطرت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ اچھے اچھوں کی نیند حرام کر دیتا ہے۔ کان کے پاس ہی ہوں ہوں کرتے ہوئے یہاں وہاں، یعنی اچھا اب دیکھیے یہ بھی خون چوستا ہے، شیر بھیڑیے وغیرہ بھی چوستے ہیں، لیکن جو شیر ہیں، بھیڑیے ہیں اور جو دوسرے جانور ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ اپنے جنگلوں میں رہتے ہیں، اگر وہاں کوئی آ گیا تو وہاں حملہ کر کے اس پر جو ہے خون وغیرہ پی لیں گے، کھا لیں گے، جنگل میں بیٹھے رہتے ہیں، شکار کرتے ہیں۔ یہ اتنا سا ہے لیکن گھروں میں گھس جاتا ہے، سوچنے کی بات ہے، گھروں کے اندر گھس کر آپ پر حملہ کرتا ہے۔ اچھا یہ پوری اگر فوج آ جائے تو پھر تو پھر تو کسی کی طاقت نہیں کہ وہ چین سے سو سکے۔ اتنا معمولی سا، بالکل ذرا سا کہ ذرا تیز ہوا چلی کہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، ایک چٹکی میں آپ مسل دیں، اگر ہاتھ میں آ جائے تو، ہاتھ میں آنا ہی بڑی بات ہے۔ اتنا ذرا سا ہے، اتنا کمزور سا ہے، لیکن اس کو آپ دیکھیں، اس کی تخلیق کو دیکھیں تو ایک طرف ہاتھی کو دیکھ لیں، ایک طرف اس کو دیکھ لیں کہ ہاتھی کے بھی پیر ہیں، اس کے بھی پیر ہیں۔ اس کو اللہ عز و جل نے اور طاقت عطا فرما دی، ایک چیز اور عطا فرما دی کہ ہاتھی تو اتنا بڑا قوی الجثہ جانور ہے، لیکن یہ اتنا کمزور ہونے کے بعد اس کے پر بھی ہیں، اور پروں سے یہ جو کام کر جاتا ہے، اللہ اکبر، ہاتھی بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا ہاتھی کیا کرے گا؟ ہاتھی تو سونڈ ہلا ہلا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہے گا، اس کی جو سونڈ ہے وہ ایسا کام کر دیتی ہے، اس کو جو اللہ عز و جل نے سونڈ عطا فرمائی ہے کہ وہ ہاتھی جیسے جانور کی موٹی چمڑی میں بھی یہ سونڈ کو گھسانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور طاقت نہیں، اس کے اندر وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک زہر، ایک ایسا مادہ ہوتا ہے اس کی سونڈ پر کہ جو اتنے حصے میں وہ پگھلا کر کے جو کچھ عمل کر کے آر پار گھس جاتی ہے اس کی سونڈ، اور پھر وہ خون چوستا ہے۔ آپ کتنے ہی موٹے کپڑے پہن لیں، وہ آر پار آپ کے بھی چلا جائے گا، وہ بدن میں پہنچا ہی دے گا اس کا سونڈ، اور خون چوستا ہے۔ یعنی ایک عجیب، بہت ہی اعلیٰ الگ طرح کی تخلیق ہے یہ مچھر۔ اور یہ جب اس کو اللہ عز و جل اگر عذاب دینے پر اسی کو مسلط کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا صرف اسی کے ذریعے سے تباہی پہ آ جائے۔ اگر یہ پوری کے پورے جتنے ان کی فوجیں جو یہاں وہاں جو بسی ہوئی ہیں، اگر وہ سب ایک ساتھ نکل جائیں، بھی پچھلے دنوں میں ہمارے یہاں ٹڈیوں کا حملہ ہوا تھا، پورے کے پورے کھیت صفا ہو جا رہے تھے، سب اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ یہ اللہ عز و جل جب اگر تباہی دنیا کی اگر ارادہ فرما لے تو یہ چھوٹے موٹے جانور ہی کافی ہیں، یہ چاہے جتنے ہی آپ بڑے بڑے ہتھیار وغیرہ تیار کر کے رکھیں، یہ اللہ کی جو حکمتیں ہیں اس کے آگے نہیں ٹک سکتے۔ یہ مچھر ہی اگر گھس جائیں ایک ساتھ، سوائے بھاگنے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ اور اب تو ہم نے اب سب ہمارے سامنے اب یہ جو بیماریاں اس کی وجہ سے پھیل رہی ہیں، پہلے تو صرف ملیریا سنتے تھے، پھر وہ ڈینگو شروع ہو گیا ان سے، اور خطرناک ترین، اور اتنا زبردست خطرناک ہوتا ہے وہ ڈینگو وغیرہ کہ اگر علاج نہ کیا جائے تو واقعی موت ہے۔ یہ مچھر کے ذریعے سے یہ کاٹتا، خون چوسنے کے ساتھ ساتھ کچھ جراثیم بھی اندر چھوڑ دیتا ہے انسانی بدن میں، اور پھر وہ
وہ حال ہوتا ہے ملیریا اور ڈینگو وغیرہ سے کہ بس جن کو ہو جائے اللہ اپنی پناہ میں رکھے. دیکھا ہے میں نے بہت سخت ترین بخار اور سر درد، لوگ دیوار میں پٹکنا شروع کر دیں، ایسا ہو جاتا ہے سر درد. اللہ اپنی پناہ میں رکھے سب کو، تمام مسلمانوں کو اللہ عز و جل امن و امان میں رکھے، اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مچھر کو ان کافروں نے معمولی سمجھ لیا، منافقین نے معمولی سمجھ لیا، پر مچھر ہے کیا، وہ تو سوچنے کی بات ہے. نمرود سب کو پتا ہے کتنی بڑی فوج، کیا کچھ نہیں تھا، سب کچھ تھا. پر کیا ہوا؟ جب مچھر گھسا ہے دماغ میں تو جوتے کھاتا رہا، لیکن وہ مچھر نہیں مانا. جب انشاءاللہ اگر پہنچیں گے تو اس کی بھی تفصیل ذکر کریں گے. پر اتنا بڑا بادشاہ، اتنا مغرور بادشاہ مارا گیا تو مچھر کے ذریعے سے ہی مارا گیا. اس کے دماغ میں گھس کر اس نے کاٹ کاٹ کے مار کے ہی دم لیا. ایک ذرا سا مچھر ہو اتنے بڑے اللہ عز و جل نے یہ درس دیا کہ اگر میں ختم کرنے پر آؤں تو ایک ذرا سی میرا ایک مخلوق جو ہے، اتنی چھوٹی مخلوق بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی ڈھیر کرنے پر قادر ہے. اب فرعون نمرود تک جانا بہت دور ہے. ابھی ہم ماضی قریب میں دیکھ لیجیے، ہم جو ہسٹری میں پڑھتے ہیں سکندر، بچے پڑھتے ہیں سکندر، انگلش میں کہتے ہیں الیگزینڈر. یہ الیگزینڈر بھی کیا بنا ہے؟ یہ الیگزینڈر نہیں ہے، وہ اصل میں عربی میں لکھتے ہیں سکندر، تو اس کے پہلے اگر وہاں پہ ہوگا الف لام لکھا ہوگا، السکندر، لام نہیں پڑھنا ہے. لیکن پھر انہوں نے السکندر کو السکندر ہوتے ہوتے السکندر، وہ الیگزینڈر بن گیا. وہ ہے وہ سکندر ہی. اس کا کیا ہوا تھا؟ پوری دنیا پر اس نے لکھا ہے فتح کیا، بہت کچھ ساری زندگی جنگیں کرتا رہا، جیتتا رہا. مرا کیسے؟ آپ ابھی دیکھ لیجیے، آپ ویکیپیڈیا وغیرہ میں سرچ کریں گے تو اس کا لکھ کے آتا ہے کہ اس کی موت کی وجہ ملیریا تھی. ٹائیفائڈ بھی کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ 2 وجوہات ہیں، مرا بخار سے، ملیریا ہو. زیادہ تر ہم جب پڑھتے تھے تو ملیریا ہی بتایا گیا تھا، اور یہی اب بھی ہے کہ ملیریا یا ٹائیفائڈ. تو یہ بھی ہارا ہے تو کس سے ہارا؟ اسی مچھر سے ہارا نا. یعنی زیادہ دور جانا نہیں، یہیں پر دیکھنا ہے. یہ مچھر معمولی نہیں ہے جناب، بہت یہ اللہ عز و جل کی ایک بہت ہی الگ طرح کی مخلوق ہے. اتنا پتلا، اتنا اچھا. اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اتنے زیادہ ہوتے نا، یہ ان سب کی عمریں زیادہ نہیں ہوتی، بہت کم عمر ہوتی، بہت چھوٹی. آپ دیکھیں کیا کیا یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو گھومتے ہیں لوگ، یہ گورنمنٹ کی طرف سے دوائیں چھڑک رہے ہیں، دھواں چلا رہے ہیں. یہ پنپ جائے نا اگر زیادہ تو انسان کا جینا دوبھر ہو جائے. پانی میں پہلے تو گندے پانی میں رہتا تھا، پھر یہ ڈینگو والے تو صاف پانی میں بھی ہونے لگ گئے. بولتے صاف پانی میں بھی دوا ڈالو، صاف پانی جمع مت ہونے دو، ورنہ اس میں بھی وہ انڈے دیتے ہیں فٹافٹ. اچھا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے ان کو، فوراً 1 آدھ دن میں تیار ہو کے اڑنا شروع. اور پھر زیادہ زندہ بھی نہیں رہتے، تھوڑے ہی عرصے کی عمر ہوتی ہے، لیکن وہ تھوڑے عرصے میں کمال دکھا لیتے ہیں اپنا. اتنا کمزور سا جانور اور مخلوق اتنی کمزور، لیکن اس کے کام دیکھیے کتنے خطرناک. اور ایک بات اس میں یہ بھی لکھی ہے کتابوں میں کہ یہ جب تک بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے. زیادہ اس نے خون چوس لیا، پیٹ بھر گیا، اس کا یہ مرنا شروع ہو جاتا ہے. طاقت، اڑنے کی طاقت ہی نہیں رہے گی اس میں جب اگر زیادہ بھر لے گا تو یعنی جب تک خالی پیٹ ہے اڑتا رہے گا، ہوں کر کے یہاں سے وہاں. تیزی اس کی اڑان بھی آپ دیکھیں تو بڑی عجیب اڑان ہے. آپ ہاتھ چلاتے رہیں یہاں سے وہاں، فوراً 1 سیکنڈ میں یہاں کا وہاں نکل جائے گا. بہت. اور پھر پیٹ بھر گیا تو پھر ساری اڑان ختم، مرنا شروع ہو جاتا، مر جاتا ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ پیٹ اگر اس کا زیادہ بھر گیا تو مر جاتا ہے، نہیں رہتا.
تو یہ مچھر کے بارے میں جب ذکر کیا گیا تو یہ ایسے ہی ذکر نہیں، قرآن میں کسی چیز کا بھی ذکر ایسے ہی نہیں آیا، اس میں دعوت دی گئی کہ سوچو یہ کیوں آیا ہے. تو اب دیکھیے ذرا سی بات میں نے ایک ذرا سی مخلوق پر اتنا کچھ عرض کیا جا سکتا ہے. اور ایک صوفیانہ جو تفسیر اس کی لکھی ہے کتاب تفاسیر میں، اس میں یہ کہ یہ اللہ عز و جل نے دنیا داروں کو اس کا درس دیا ہے کہ جس طریقے سے مچھر جب تک خالی ہے زندہ ہے، جب پیٹ بھر جائے مر جاتا ہے، بس وہی حال تمہارا ہے دنیا کے طلبگاروں. جب تک تمہارے پاس دنیا نہیں رہے گی تم اللہ اللہ کرتے رہو گے. ہمارا حال وہی ہے نا کہ جب تک کہ ہم تنگی میں رہتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے، اللہ یاد کرتے رہتے ہیں، یا اللہ تکلیف دور کر دے، یا اللہ کاروبار بڑھا دے، یا اللہ دکان میں کاروبار شروع ہو جائے، اچھے جاب سے لگ جاؤں. یہ ساری دعائیں ہو رہی ہیں، نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی کام ہو گیا، جیسے ہی اپنا مقصد پورا ہو گیا، پھر کیا اللہ اور کون سی دعا، مر جاتے ہیں نا. پھر وہ اللہ کی طرف سے اللہ کی یاد سے مر جاتے ہیں. بس وہ مچھر کی طرح ہماری حال ہے، ہمارا حال مچھر کی طرح. جب تک خالی ہے اللہ ہو اللہ ہو، اور جیسے ہی بھر گئے پھر تو ہم اپنی دنیا میں ہی مگن ہیں. پھر مر گئے، پھر اللہ کی یاد سے غافل، اللہ کی یاد سے ہماری زندگی بالکل اچاٹ، موت ہم پر طاری ہو گئی. تو یہ حال ہے ہمارا اس مچھر کی طریقے سے. تو یہ چند ایک باتیں مچھر کے بارے میں نے عرض کر دی. انشاءاللہ اس کی بات کی اگلی باتیں اگلے آڈیو میں سنیں گے. اللہ عز و جل سننے، سمجھنے، یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی